حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے شاہ ولی اللہ ہیں۔ واہ، شاہ ولی اللہ تو برِ صغیر کے شاہ ولی اللہ ہے نا، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے شاہ ولی اللہ ہیں۔ چیزوں کو ان کے مناسب مقام پہ رکھنا یہ اعتدال ہے۔ آپ تنقید نہیں فرماتے تھے، آپ تحسین فرماتے تھے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں فرمایا، عبداللہ بہت اچھا نوجوان ہے اگر رات کو تہجد بھی پڑھا کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بصیرت ٹی وی کے ساتھ حافظ مدثر فاروق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، مقام عبودیت بہت زیادہ قدر و منزلت کا حامل مقام ہے۔ اس کی اہمیت و وقت کا اندازہ اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج حریم کبریا میں جاتے ہیں اور حریم قدس میں جب قاب قوسین او ادنا کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مسلسل انعامات و اکرامات کی بارشیں برسائی جاتی ہیں، اس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قلب میں اگر کوئی تمنا تھی، کوئی التجا اور خواہش تھی، کوئی آرزو تھی، وہ فقط یہی تھی کہ مجھے آج رب کا عبد ہونے کے ناطے سے مخاطب کیا جائے۔ گویا مقام عبودیت اس قدر بلند پائے کا مقام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اگر کسی انعام و اکرام کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ فقط یہی مقام عبودیت ہے۔ اس کی اسی قدر و منزلت کے پیش نظر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ کہ یہ بندگی کا مقام ایسا ہے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے شان خداوندی بھی نصیب میں آ جائے میں پھر بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ جو بندگی میں لذت ہے، جو لذت اس بندگی میں ہے، عبودیت میں ہے، وہ لذت یقیناً شان خداوندی میں نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی کچھ خصوصیات اور کوالٹیز قرآن پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ رب کریم نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو عاجزی و انکساری کا پیکر بن کے چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ فقط سلام کہہ کر کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی آیات کریمہ کے تسلسل میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ عبودیت کے حامل وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر عبودیت کی صفات موجود ہوتی ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کنجوسی کرتے ہیں، فرمایا نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو سر انجام دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر ہم عباد الرحمن کی صفات کی عملی طور پہ تفسیر آج کے اس دور میں دیکھنا چاہیں گے تو وہ ہمیں اس صدی کے مفسر قرآن حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت اور ذات میں واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ آج کی اس نشست میں حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی تعلیمات، آپ کی سیرت کے چند نمایاں اور درخشاں پہلو کو آپ کے سامنے آشکار کیا جائے گا۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں نہایت ہی محترم جناب عزت مآب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب، انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، یونیورسٹی آف دی پنجاب سے ان کا تعلق ہے۔ علاوہ ازیں آپ ایک ریسرچ سینٹر مجلس الادراک العلمی ٹرسٹ رجسٹرڈ کے بھی چیئرمینی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں جناب محترم محمد اعجاز احسن گوندل صاحب، جو کہ صبح نور پبلیکیشنز کے سی ای او ہیں اور اس وقت اعلیٰ پائے کی اشاعتی کتب کے جتنے بھی ادارے ہیں اس میں ان کے ادارے کا بھی نام سر فہرست شامل ہوتا ہے۔ میں آج کی اس نشست میں ان دونوں معزز مہمانان گرامی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ گفتگو کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں قبلہ ڈاکٹر صاحب سے۔ جی جناب، جیسے میں نے ابھی بیان کیا حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی شخصیت کے حوالے سے،
میری آپ سے یہی التماس ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے، ہمارے سامعین کے لیے آپ کی شخصیت کے چند نمایاں پہلو بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ واہ، شرف انسانیت اس کائنات میں سب سے بڑا شرف ہے جو حضرت انسان کو عطا ہوا ہے، اور یقیناً اس شرف کا حقیقی مظہر اللہ کے رحمان کے وہ بندے ہیں جن کی صفات کا آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اگر آپ نمایاں پہلو دیکھنا چاہیں یا امتیازی جو اوصاف ہیں وہ ہم مل کر ان کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو چند چیزوں میں ہم اسے جو ہے چند لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں۔ ایک، اخلاص الالہیت، آپ نے جو بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور بحیرہ شریف میں جو نوجوان طلباء علم حاصل کرتے ہیں اور علماء کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، ان کے قلب و ذہن میں یہ آیت جو ہے راسخ کر دی جاتی ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، فرما دیجئے بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ پہلا وصف تو یہ ہے۔ دوسرا وصف آپ کا جو ہے وہ علم کا رشتہ خانقاہ سے آپ نے جوڑا ہے، اور خانقاہ کا رشتہ علم سے جوڑا ہے۔ بہت علم خانقاہ سے دور ہو جائے تو فتویٰ باز، فتنہ پرور، فساد انگیز ہو جاتا ہے، اور خانقاہ علم سے دور ہو جائے تو اس کے اوپر بد عقیدگی کے گہرے سائے جو ہے وہ منڈلانے لگتے ہیں۔ تو آپ نے علم کو خانقاہ کے ساتھ اور خانقاہ کو علم کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ بحیرہ شریف کی درگاہ اور بحیرہ شریف میں قائم کردہ آپ کا ادارہ اس کی گواہی دیتا ہے۔ تیسری جو امتیازی اوصاف میں آپ کا وصف آتا ہے وہ توازن اور اعتدال ہے۔ آپ کبھی بھی جذباتی نہیں ہوئے، اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس فیلڈ میں کمی دیکھی ہے کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ کام کرنے والے لوگ شکوے نہیں کرتے، اور شکوہ سنج لوگ کبھی کام نہیں کر پاتے۔ ایسے تو آپ نے جہاں کمی محسوس کی، پریکٹیکلی عملی طور پر اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی۔ ادارے کی ضرورت تھی، ادارہ بنا دیا۔ نئے نصاب کی ضرورت تھی، وہ نیا نصاب ترتیب دے دیا دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق۔ اسی طرح تفسیر کی ضرورت تھی، آپ نے تفسیر لکھ دی۔ سیرت کی ضرورت تھی، آپ نے سیرت ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قلم بند فرمائی۔ انکار حدیث کا فتنہ اٹھ رہا تھا، سنت خیر الانعام لکھ دی۔ اور اسی طریقے سے ایک ابلاغ کے لیے ارادت مندوں کو رابطے میں رکھنے کے لیے ایک جرنل کی ضرورت تھی، ضیاء حرم کی صورت میں ایک جرنل شروع کر دیا۔ پھر بحیرہ شریف سے جو پڑھنے والے لوگ تھے، جو آگے آنا تھا جنہوں نے، ان کی کتابوں کے چھپنے کے لیے ضیاء القرآن آپ نے اس کی تاسیس کی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو کمی محسوس کی آپ نے اس کو دور کرنے کی عملی کوشش کی ہے۔ تو آپ کی زندگی ہمیشہ اس پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ کیا تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیا اور بہت اچھے طریقے سے کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کا ایک فرمان بھی ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک موقع پہ یوں بھی فرمایا تھا کہ اندھیرے کو گالی دینے سے کبھی اندھیرا کفور نہیں ہوا کرتا۔ اندھیرے کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حصے کی شمع روشن کرتا جائے، یعنی اپنے حصے کا چراغ جلائیں گے تو پھر اس صورت میں معاشرہ نور علی نور ہو جائے گا، اس میں اندھیرے کی گنجائش باقی ہی نہیں رہے گی۔ اسی کی نشاندہی کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ جی جناب اعجاز صاحب، جیسے آپ نے ابھی مشاہدہ فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی چند نمایاں خصوصیات اور اوصاف کو ہمارے ناظرین اور سامعین کے گوش گزار کیا۔ حضور ضیاء الامت کا ایک وصف اعتدال اور توازن،
جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے، تو آپ حضور ضیاء الامت کے اس وصف کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توازن اور اعتدال ہے کیا۔ چیزوں کو ان کے مناسب مقام پہ رکھنا یہ اعتدال ہے، یعنی کوئی بھی کام جو کرنا ہے اس کے اندر نہ تو افراط پایا جائے نہ تفریط پائی جائے، نہ اس کے اندر غلو ہو نہ اس کے اندر زیادتی پائی جائے، یہ اعتدال ہے۔ تو جب ہم اس حوالے سے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ان کے فکر و عمل میں ہم آہنگی نظر آتی ہے، کہیں بھی جھول نظر نہیں آتا۔ آپ ان کی شخصیت کو یوں لیجئے کہ وہ ایک ہیرے کی مانند ہے، اس ہیرے کی جس جہت کو بھی آپ کو دیکھیں آپ کو وہاں رنگ و نور نظر آئے گا، آپ کی آنکھوں کو ان کی اس جس پہلو کو بھی دیکھیں ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ آپ کے لباس کو لیجئے، وہاں آپ کو توازن نظر آئے گا۔ آپ کے تحریر کو لیں، وہاں آپ کو توازن نظر آئے گا۔ آپ نے جو اپنے شاگردوں کی تربیت کی اس کے اندر آپ کو توازن نظر آئے گا۔ حضور ضیاء الامت کی عبادات کے اندر آپ کو توازن نظر آئے گا۔ عبادت کے حوالے سے میں اگر ایک مثال پیش کروں تو یہ بھی ایک اسلام کی توازن اور اعتدال کی بات ہے کہ اسلام نہ تو یہ کہتا ہے کہ تم بالکل دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، اور اسلام نہ یہ کہتا ہے کہ تم بالکل دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تم اللہ کو بھول جاؤ، اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاؤ۔ تو حضور ضیاء الامت کی فکر کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس کو آپ کیسے بیان کرتے ہیں۔ تفسیر ضیاء القرآن کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ دین یعنی جو دین اسلام ہے یہ اپنے دامن کو کشاکش حیات سے بچا کر کنج عافیت میں رہنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ دین خانقاہوں میں دبک کر رہنے والوں کا دین نہیں ہے، یہ دین تو ان شاہینوں کا دین ہے جو پر کشاں ہوتے ہیں تو فضا کی وسطیں سمٹ کر رہ جاتی ہیں، یہ دین تو ان شیروں کا دین ہے جب وہ گرجتے ہیں تو باطل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آپ کی فکر کے اندر اور آپ کے عمل کے اندر آپ ان کے اعتدال کی میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ مثلا آپ اپنے طلباء کے بارے میں بہت حریص تھے، آپ چاہتے تھے کہ ان کا وقت کسی صورت ضائع نہ ہو، آپ جہاں انہیں زیادہ مطالعے کے اندر پوری طرح ان کو یہ چاہتے تھے کہ وہ منہمک ہوں، وہاں آپ اس چیز کو بھی جانتے تھے کہ ایک صحت مند دماغ صحت مند جسم کے اندر جو ہے وہ پرورش پاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ فرماتے اور لازماً دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے شیڈول میں یہ چیز شامل تھی کہ جو ان کے اوقات مقرر تھے اس کے اندر یہ تھا کہ آپ لوگوں نے عصر کے وقت سے لے کے مغرب تک مطالعہ نہیں کرنا، وہاں آپ نے اس وقت کھیلنا ہے۔ پھر یہاں کھیلنے کے اندر بھی جو آپ کی یہ ہدایت تھی اس کے اندر بھی ایک توازن تھا، آپ ان کھیلوں کو پسند کرتے تھے جہاں زیادہ ٹائم کا ضیاع نہ ہو۔ مثلا آپ کھیلوں میں والی بال، بیڈمنٹن اور ہاکی کو پسند کرتے تھے کہ یہاں انسان کی جو جسمانی صلاحیتیں ہیں وہ بہتر سے بہتر انداز میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کرکٹ ہے وہاں ٹائم کا ضیاع زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ جو ہیں طلبہ کے پڑھائی کے معاملے میں جہاں حریص تھے ان کی آپ ہمیشہ خبر رکھتے تھے، چیک کرتے تھے، مگر آپ تجسس کے خلاف تھے،
جاسوسی کے خلاف تھے. اس کی میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ جب القمر ہاسٹل جو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا ایک بہت بڑا ہاسٹل ہے، تو جب اس کا ایک ونگ تعمیر ہوا تو جو ہاسٹل وارڈن تھے انہوں نے حضور ذی الامت کے علم میں لائے بغیر جو انجینئر اس وقت تعمیرات کے اوپر جس کی ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کو یہ کہا کہ جناب یہ جو لڑکوں کے ہاسٹل کے رومز ہیں ان کے جو دروازے ہیں ان کو درمیان میں سے تھوڑا تھوڑا سا کاٹ دیں جہاں سے ہم رات کے وقت طلبہ کو دیکھ سکیں کہ ان کی کیا مصروفیات ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں. تو اس انجینئر صاحب نے بھی حضور ذی الامت کے علم میں یہ بات نہ لائی کہ اس نے سمجھا کہ یہ جو ہاسٹل وارڈن ہے یقیناً انہوں نے قبلہ پیر صاحب سے یہ بات ڈسکس کر لی ہوگی. جو ہاسٹل وارڈن تھے ان کا بھی اخلاص اپنی جگہ پہ تھا. تو وہ دروازے وہاں سے کاٹ دیے گئے. جب دروازے فکس ہو گئے، حضور ذی الامت علیہ رحمہ اس دوران کہیں باہر کے ٹور پہ گئے ہوئے تھے. بیرون ملک سے جب آپ واپس آئے تو دیکھا کہ دروازوں کے اندر جو ہیں وہ کٹ لگے ہوئے ہیں. آپ نے انجینئر سے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہے؟ تو انجینئر صاحب کہنے لگے جناب جو آپ کے ہاسٹل کے وارڈن ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ دروازوں کے اندر ایک سوراخ ہونا چاہیے جہاں سے ہم کسی وقت بھی اپنے طلبہ کو دیکھ سکیں. تو ہم نے اس وجہ سے یہ کیا ہے. حضور ذی الامت علیہ رحمہ نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ جناب ہمیں اپنے اسٹوڈنٹ کے کردار کو جہاں نکھارنا ہے، جہاں ان کی تربیت کے اوپر ہم نے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرنی ہیں، وہاں ہم نے ان کے اوپر اعتماد بھی کرنا ہے. اگر ہم ان کے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، آپ لوگ بھی ہر وقت اس تجسس میں لگے رہیں گے، آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور اس طرح کے مسائل پیدا ہوں گے کہ آگے چل کے ان کو نمٹانا مشکل ہو جائے گا. میری اس بات کے اوپر اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہیں تو اب بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ سوراخ رکھے گئے تھے ان کو بعد میں بند کیا گیا، اب بھی وہ اسی طرح ہیں. اچھا، میرے خیال میں اس میں ایک پہلو طلباء کی عزت نفس کا احساس بھی تھا آپ کے پیش نظر، اور اسی وجہ سے میں نے بھی میری شنید تک یہ بات پہنچی ہے کہ شروع میں وہاں دارالعلوم میں کچھ بچوں نے اسٹوڈنٹس کارڈ وغیرہ بنائے ہوئے تھے. اسٹوڈنٹس کارڈ ہوتے تھے جس میں لوگ جانتے ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ کرایہ میں کمی وغیرہ ہو جاتی تھی جب بسوں میں سفر وغیرہ کرتے تھے. تو اسی طرح کوئی طالب علم بس میں سفر کر رہا تھا، وہ جس کی وجہ سے وہ کنڈکٹر نے کرایہ کا مطالبہ کیا تو اس نے آگے اسٹوڈنٹ کارڈ اس کو شو کر دیا. اب کنڈکٹر نے، وہ چونکہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ یا ادب و آداب سے واقف نہیں ہوتے، اس نے خیال نہ کیا کہ دین کا طالب علم ہے، اس نے تھوڑی سی اس کے ساتھ زبان درازی کی، بدتمیزی کی. اب کسی مسافر نے اس بات کو نوٹ کیا اور نوٹس میں لا کر حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے آ کر آپ کے پیش نظر اس کو بیان کر دیا. اب حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے اگلے دن اسمبلی میں آ کر آپ نے اسی وقت، اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں ایک کارڈ پکڑا ہوا تھا، اسٹوڈنٹ کارڈ، آپ نے آ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا. فرمایا جس کارڈ کی وجہ سے کرم شاہ کے طلباء کی عزت نفس مجروح ہو، میں اس کارڈ کو اپنے ادارے میں رکھنا پسند نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب، طلباء کی حوصلہ افزائی اور آپ کی عزت نفس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ طلباء کی حوصلہ افزائی کے حوالے سے، جو ہمارے آج کے سماجی اور معاشرتی رویوں کے حوالے سے حضور ضیاء الامت کی تعلیمات کی روشنی میں جو طلباء کی حوصلہ افزائی کی کچھ یادیں ہیں وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. بلا شبہ اہم سوال ہے یہ. دیکھیں، انسان کی شخصیت میں دو قسم کے رویے ہوتے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی. تو جو مربی ہوتا ہے وہ مثبت رویوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور منفی رویوں کی تہذیب کرتا ہے. جس طرح مالی کینچی لے کر فالتو پتے اور شاخیں کاٹ کر گلشن کو سنوارتا ہے، یہی کام مربی کا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں اس حوالے سے خصوصی طور پر آپ نے محنت کی اور جو ٹیم تیار کی اس میں یہ وصف موجود تھا کہ موجود صلاحیتوں کی حوصلہ افزائی کی جائے اور
दूसरा पहलू ये था कि ज़रूरत से ज़्यादा उनको सेल्फ़ कॉन्फिडेंट होना जिसे हम कहते हैं, ख़ुद एतमादी ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी ख़तरनाक होती है। इसकी मिसाल ये है, मसलन आप देखें बेरा शरीफ में काफ़ी सारी मसाजिद हैं, वहाँ लोग जुम्मा पढ़ाते हैं या नमाज़ें पढ़ाते हैं, तो दानिस्ता वहाँ जो एजाज़िया है वो बहुत कम रखा जाता है। इतना कम है कि उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि अपने उस जो एक पॉकेट मनी होती है उसके अंदर रहकर जब आदमी ज़िंदगी गुजारता है तो वो ज़िंदगी कंट्रोल में रहती है, और जब तालिब इल्मी ज़माने में ज़्यादा आमदन शुरू हो जाए तो उससे काफ़ी सारे अखलाकी मसाइल जन्म लेते हैं। तो एक पहलू, जहाँ काम करने की ज़रूरत है वहाँ काम करने का मौका दिया है, लेकिन जहाँ बिगड़ने का अंदेशा है उस बिगाड़ को आपने संभाल दिया है। और इसी तरह कई मरतबा ऐसे भी हुआ, मसलन मैं पर्सनल अपना अर्ज़ करता हूँ, बेरा शरीफ की एक ब्रांच थी, फाजिल दारुल बेरा शरीफ की एक ब्रांच है, वहाँ जब हम पढ़ते थे तो हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त जस्टिस भी थे, आप तशरीफ़ लाए। तो आपका मरकज़ी खिताब था, तो स्टूडेंट्स में से मुझे शर्फ़ मिला गुफ्तगू करने का, तो हज़रत साहब से पहले मेरी गुफ्तगू कराई गई। तो बड़ी जज्बाती गुफ्तगू थी, और इतनी बड़ी शख्सियत के सामने अपनी बंदा गुफ्तगू करे तो उसके असरात भी होते हैं। मुझे उस वक्त महसूस हुआ जब गुफ्तगू ख़त्म हुई, 5-7 मिनट की तकरीर थी जो तालिब इल्म की होती है, पहले साल दूसरे साल के तालिब इल्म की, तो उस्तादों ने मुझे थपकी जब दी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पसीने से शराबूर था। लेकिन गुफ्तगू इतनी अच्छी लगी हज़रत साहब को, आपने मुझे लिया, जैसे ही मैं दस्त बोसी करने गया तो 1.5-2 मिनट तक मुसलसल चूमते रहे। अब वो जो लम्स है ना, वो लम्स आज भी महसूस होता है, इतना हौसला अफजाई, इतनी पजीराई। फिर हमारे कमरों में तशरीफ़ लाए, विज़िट किया अलग-अलग कमरे का, हालांकि इतना बड़ा आदमी हो तो उसको ज़रूरत ही नहीं होती कहीं जाने की। तो उस्तादों ने बताया ये स्टूडेंट है जिसने तकरीर भी की है, इसने लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, अच्छा ये पोजीशन होल्डर भी है। तो 4-5 चीज़ें उस्तादों ने गिनवा दी। तो हज़रत साहब ने फरमाया, ओ ज़ालिमा। अच्छा, मुझे समझ ना आई। उस्तादों ने कहा ये इन्नहु काना ज़लूमन जहूला वाला ज़ालिम, हज़रत साहब ने इशारा किया। अब हम पहले साल में थे, हमें अंदाज़ा भी नहीं था कि उस्ताद क्या कह रहे हैं और रम्ज़ क्या है। बेरा शरीफ में जब गए तो एक दोस्त ने एक दिन इकबाल का शेर पढ़ा, तो मुझे फिर इन्नहु काना ज़लूमन जहूला की समझ आई। सख्तियाँ करता हूँ दिल पे, गैर से गाफिल हूँ मैं, हाय क्या अच्छी कही, ज़ालिम हूँ मैं, जाहिल हूँ मैं। तो जब अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर अमानत पेश की तो कोई ना उठा सका, डर गए उस अमानत के बोझ से। लेकिन हज़रत इंसान कमाल बेनियाजी से आगे बढ़ा, वहामल अहल इंसान, और उसे उस बोझ को उठा लिया। तो इन्नहु काना ज़लूमन जहूला ये बतौर वस्फ़ आया है, बतौर तनकीस नहीं आया, इसलिए कि बाकी सारी चीज़ों की नज़र अमानत के बोझ पर थी और हज़रत इंसान की नज़र अल्लाह की ज़ात के ऊपर थी। यही इसको शर्फ़ आदमियत अता करता है, मनसब जो है। तो अर्ज़ करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि हज़रत ज़ियाउल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा उनकी खूबियों की हौसला अफजाई करते थे, और जब आप किसी की खूबी की हौसला अफजाई कर देते हैं तो उसका जो नेगेटिव पहलू है वो खुद ब खुद दब जाता है। यही काम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। आप तनकीद नहीं फरमाते थे, आप तहसीन फरमाते थे। मसलन हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर के बारे में फरमाया, अब्दुल्ला बहुत अच्छा नौजवान है अगर रात को तहज्जुद भी पढ़ा करे, ये समझाने का अंदाज़ है। फिर इसी तरह इंटर में गोल्ड मेडल आया तो मुझे खलीफा बशीर साहब उस वक्त हज़रत साहब के साथ होते थे, तो हज़रत साहब को पता चला कि एक लड़के ने सरगोदा बोर्ड टॉप किया है, तो वो स्पेशल मुझे साथ लेकर गए। हज़रत साहब ने मुझे सूट पेश किया, फिर बोसे दिए, फिर दुआएं दी, फिर मिठाई मंगवाई हुई थी वो दी। अब ये वो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी याद रहेंगी और हम आने वाली नस्लों को सुनाते रहेंगे। तो अगर कोई इदारा चलाता है या किसी फर्म का सरबराह है, उसके ऊपर लाजिम है कि वो अपने लोगों की हौसला अफजाई करे। बिलाशुबा इदारे ऐसे ही वजूद में आते हैं। हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में,
فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلی۔ اعجاز صاحب، آج کے اس دور میں امت کے متحد ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ایسے ہی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتحاد امت کی نشاندہی کرتے ہوئے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ امت، اس کے نقصان اور مفادات تقریباً ایک جیسے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک۔ یعنی منفعت بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، ایمان بھی ایک ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ واہ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ واہ، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو گویا اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اس امت کے اتحاد کے ساتھ ہی زمانے میں بلندیاں نصیب ہو سکتی ہیں، کیونکہ جب اتحاد پارا پارا ہو جائے، قوم کا شرازہ بکھر جائے، اس صورت میں امت جو ہے وہ ایک طرح سے بلندی اور عروج کے زینے طے نہیں کر سکتی۔ تو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی تعلیمات میں ہمیں بے شمار چیزیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں آپ نے اتحاد امت کی جا بجا کوششیں فرمائیں۔ تو آپ نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، آپ حضور کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان تعلیمات کو جو اتحاد امت کے پس منظر میں کی گئی ہیں، ان کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جناب علی، آپ نے بہت خوبصورت سوال اٹھایا ہے، اور آج کے دور میں اتحاد کے اوپر بات کرنا، بین المسالک ہم آہنگی کے اوپر بات کرنا، یہ وقت کی اشد ضرورت ہے۔ بلا شبہ آج کل معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنا رکھی ہے، بالکل، ہر ایک نے شریعت میں سے ایک مخصوص حصے پہ قبضہ کر رکھا ہے، ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر، احادیث پاک کی تشریحات کر رکھی ہیں، اور اس سے ہٹنے کے لیے کوئی بھی کسی صورت تیار نہیں ہے۔ جبکہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی ساری زندگی امت کے درمیان اتحاد، یگانگت کی کوشاں میں صرف ہوئی۔ اس حوالے سے آپ کی ساری زندگی اس درد کے اوپر، اس جذبے کے اوپر ہے کہ آپ نے ہمیشہ امت مسلمہ کو اکٹھا دیکھنا چاہا۔ بالکل، آپ کی اس درد کی کیفیت کا اندازہ اس جملے سے لگائیے کہ ایک موقع پر حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ایسی دل دوز چیخ مارتا کہ سونے والے سارے لوگ جاگ اٹھتے۔ واہ، حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی مارکۃ الارا تفسیر دیکھیں، اس کے اندر بھی آپ کو جا بجا اتحاد امت کا درس ملے گا۔ آپ حضور ضیاء الامت کی ضیاء النبی شریف دیکھیں، جو 7 جلدوں کے اوپر سیرت کے اوپر مشتمل ہے، وہاں بھی آپ کو جہاں ضروری تھا وہاں حضور ضیاء الامت نے اپنا اختلاف رائے دیتے ہوئے اتنے مناسب، اتنے خوبصورت اور اتنے متوازن انداز میں بات کی ہے کہ دوسروں کو وہاں پہ اتحاد کی دعوت دی ہے۔ آپ کا ماہنامہ ظاہرم رسالہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے وقتاً فوقتاً اتحاد امت کے لیے مختلف فارمولے بھی پیش کیے۔ ایک موقع پر آپ نے 7 فارمولے پیش کیے، ایک موقع پر آپ نے 12 نکاتی فارمولے پیش کیے۔ ان نکات کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کس قدر عالم اسلام کے اتحاد کے لیے کوشاں رہے، کس قدر جدوجہد کی۔ وہ نکات میں آپ کو حال ہی میں ہمارے ادارے صبح نور پبلیکیشن نے حضور ضیاء الامت کی جو عقیدہ ختم نبوت کے اوپر خدمات ہیں، یہ کتاب شائع کی ہے، عقیدہ ختم نبوت۔
اس کے اندر حضور ضیاء الامت کے خدمت کے ان نکات کو درج کیا گیا ہے۔ ان 12 نکات کے مطالعہ سے اور ملاحظہ کرنے سے خوب اندازہ ہوتا ہے کہ حضور ضیاء الامت اتحاد امت کے لیے کس قدر اپنی پوری زندگی کوشاں رہے۔ جی جہاز صاحب، آپ نے ابھی حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے 12 نکاتی فارمولے کا ذکر فرمایا۔ بلا شبہ اس 12 نکاتی فارمولے کے ایجنڈے کو تمام علماء کرام، تمام مسالک کے علماء کرام کے سامنے پیش کرنے کا صحرا بھی حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے سر سجتا ہے، اور جس سے آپ کی عظمت شان واضح طور پہ آشکار ہو جاتی ہے۔ یہاں میں اتحاد امت کے لیے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ جو اپنے طلباء کی باقاعدہ طور پہ تربیت کرتے تھے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات جو بانی ادارہ ہے وہ اس کی تعلیمات اسی طرح سے اس کے ماننے والوں میں، جاننے والوں میں اپلائی نہیں ہوتی، یا وہ ان کو اپنے اندر نافذ نہیں کرتے، یا ان پہ عمل پیرا نہیں ہوتے۔ لیکن حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی ہر وقت یہ کوشش رہتی تھی کہ جو آپ خود عمل کرتے ہیں دوسرے طلباء کو بھی اسی کی تلقین کریں۔ جیسے آپ نے اتحاد امت کے لیے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی کوششوں کا تذکرہ فرمایا، تو یہاں میرے ذہن میں آپ کے دور کا، آپ کے طالب علموں کے ساتھ تربیت کا ایک واقعہ آ رہا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے ادارے میں ایک استاد ہیں جو ابھی بھی وہاں پہ تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، علامہ مولانا عبدالرزاق صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ بخوبی حضرات ان سے واقف و آگاہ ہوں گے کہ وہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں زمانہ طالب علمی میں فجر کی اذان دیا کرتا تھا، یا دیگر اذانیں بھی دیا کرتا تھا دربار شریف والی مسجد میں، اور ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی، خوش الحان بھی تھے۔ اذان پڑھنے کے بعد فجر کی فرماتے ہیں کہ میں نے نعت شریف کے اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ اب نعتیہ کلام ایسا تھا کہ جس میں کسی مخالف مسلک پہ تنقید کی ہوئی تھی۔ نعتیہ بھی میں نے 2 سے 3 اشعار پڑھے ہوں گے کہ فوری طور پہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے آ کر اسپیکر کا بٹن آف کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں باہر نکلا کہ دیکھوں کس نے آف کیا ہے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ وہ بٹن بند کر کے باہر کی طرف واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں تربیت کا پہلو، اسٹوڈنٹ تھا، روک سکتے تھے، لیکن اس وقت سپیکر آن تھا، اگر روکتے تو آواز چلی جاتی، ڈانٹتے تو وہ بھی آواز چلی جاتی، اور شاید اس کا وہ اثر نہ ہوتا۔ آپ کا انداز تربیت، منہج تربیت، اسلوب تربیت کیا ہے کہ آپ چپکے سے آئے، اس بٹن کو آف کیا اور واپس تشریف لے گئے۔ اب استاد محترم فرماتے ہیں کہ 3 دن تک میں حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ سے چھپتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ سرزنش کی جائے۔ تیسرے دن فرماتے ہیں کہ اچانک حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ سے میرا سامنا ہوا، تو آپ نے اسی وقت مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ نعت کیا ہے؟ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و ثنا ہے، ہمیں تو اپنے محبوب کی تعریف سے غرض ہے، ہم وہ کرتے رہیں گے، ہم کسی کو برا بھلا کیوں کہیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ تو بلا شبہ یہ اتحاد امت کا درس، تعلیم و تربیت جو آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے طلباء کی ہے، اس کی مثال شاذ و نادر ہی آج کے دور میں میسر آتی ہے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ آپ نے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے زیر سایہ آپ نے ایام بھی گزارے، ان کے دارالعلوم میں بھی آپ نے تعلیم اور تعلم کے مراحل طے کیے۔ اسی طرح سے ہمیں بھی معلوم ہے کہ آپ کی ایک کتاب شاہ ولی اللہ کے منہج تطبیق کی عصری معنویت کے عنوان سے بھی ابھی منصہ شہود پہ آ چکی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضور ضیاء الامت اور شاہ ولی اللہ ان دونوں کی فکروں کا مطالعہ فرمایا ہے، ان کے درمیان جو فکری مطابقت ہے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی، بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے شاہ ولی اللہ ہے۔ واہ، شاہ ولی اللہ تو برے صغیر کے شاہ ولی اللہ ہے نا، حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے شاہ ولی اللہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا، قدرت نے دونوں کو مواقع عطا فرمائے۔ مثلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب تک برے صغیر میں رہے، ان کی فکر میں وہ وسعت نہیں تھی جو حرمین شریفین کے سفر کے بعد ان میں آئی۔ اسی طرح ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جب تک پاکستان میں تھے، شاید فکر میں وہ وسعت نہ آتی جتنی وسعت الازہر میں جا کر ان کو نصیب ہوئی، اور پھر امام ابو زہرہ جیسے استاد ان کو نصیب ہوئے جو سمندر تھے علم کا۔ تو یہ ایک مطابقت تو یہ ہے۔ اچھا، مختلف اساتذہ سے پڑھے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب حرمین شریفین میں گئے
تو مالکی علماء سے بھی پڑھا، شافعی سے بھی پڑھا، حنفی سے بھی پڑھا، حنبلی سے بھی پڑھا، بالکل حضرت صاحب بھی اسی طرح الازہر میں. اس سے شخصیت کی تشکیل ہوتی ہے. تو اس تشکیل کے اندر جو ہے یہ مشابہت ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں ہیں وہ دور زوال ہے، اور زوال نشیب و فراز کو نہیں دیکھتا، اس کی زد میں ساری چیزیں آتی ہیں. شاہ ولی اللہ نے بھی اپنے حصے کا کام کیا ہے. مثلا انہوں نے دیکھا کہ ترجمہ قرآن کی ضرورت ہے، یہ اجمی ہے، عربی نہیں سمجھ سکتے، تو انہوں نے ترجمہ قرآن کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ فقہی اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے، تو الانصاف فی بیان سبب الاختلاف لکھ دی. انہوں نے سمجھا کہ اجتہاد و تقلید میں افراط و تفرید کا معاملہ درپیش ہے، تو عقد الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید لکھ دی. انہوں نے محسوس کیا کہ روحانیت کا دبے لفظوں میں انکار شروع ہو چکا ہے، تو انہوں نے فیوض الحرمین میں اور التفہیمات الالہیہ میں اپنے جو ہے وہ مشاہدات بیان کر دی. تاریخ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مسخ کی جا رہی ہے، تو ازالۃ الخفا لکھ دی. یہاں چونکہ فقہ حنفی تھا، باقی فقہ کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے مصفہ لکھی، اس سے پہلے مصوہ لکھی عربی میں، فقہ حنفی اور فقہ شافی میں تطبیق دی، پھر بعد میں چاروں مسالک مذاہب فقہیہ کے درمیان تطبیق دی. اسی طرح سیرت پر کام کیا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اگلی فکری مطابقت جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک کمزوری دیکھی، پھر اس کا پلان بنایا کہ اس کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے چومکھی جنگ لڑی اور وہ کام کیا. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ دور زوال ہے، 1957 میں پاکستان نیا بنا تھا، مسائل تھے، مشکلات تھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جامع منصوبہ بندی کی، اس کے بعد سفر شروع کر دیا. تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے ادارے میں سلیبس تبدیل کیا، اس دور کے تقاضوں کے مطابق یہی کام شاہ ولی اللہ نے کیا تھا. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں انہوں نے پھر ادارہ بنایا. ادارہ بنانے کے ساتھ پھر ایک ایسی تفسیر کی ضرورت تھی جو تفسیر کسی مسلک کی یا کسی خاص فکر کی نمائندہ نہ ہو، جو اسلام کی نمائندگی کرتی ہو. انہوں نے وہ لکھ دی. آپ کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا وہ استشراق کا تھا. شاہ ولی اللہ کے دور میں نہیں تھا یہ مسئلہ اس طرح کا، یہ اس حضرت صاحب کے دور میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکا تھا. تو آپ نے ضیاء النبی جہاں لکھی تو آخری 2 جلدیں جو ہیں وہ استشراق کے رد میں لکھی. انکار حدیث کا فتنہ بہت آگے جا چکا تھا، آپ نے سنت خیر الانام لکھ دی. اچھا، پھر مسلسل ڈوز دینے کی ضرورت تھی. جو 7 لوگ موجود تھے، جس طرح شاہ ولی اللہ نے خطوط کے ذریعے سے، درس قرآن کے ذریعے سے یہ سلسلہ شروع کیا، حضرت صاحب نے ضیاء حرم کی صورت میں جو ہے منتھلی اصلاح عقائد اور اصلاح اعمال کے حوالے سے رسالہ شروع کیا. تو آپ دیکھیں گے بے شمار ایسی چیزیں ہیں. پھر ضیاء المصنفین بنی، پھر حدیث پر فوکس کیا، فقہ پر فوکس کیا، نادر و نایاب کتابوں کے ترجمے شروع ہوئے، ضیاء القرآن پبلیکیشن ہے. تو جس طرح شاہ ولی اللہ نے اپنے زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر سٹیپس لیے ہیں، اقدامات کیے ہیں، بالکل اسی طرح حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ بھی نباز عصر کے طور پر زمانے کی نبض پر ہاتھ رکھ کر جو ہے وہ قدم لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. پھر ایک آخری پہلو، ویسے تو بے شمار مطابقتیں ہیں، ایک آخری مطابقت یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ محبت ہے، وہ شاہ ولی اللہ کو بھی والہانہ محبت تھی، اور فیوض الحرمین میں جو ان کو نصیب ہوا وہ آپ پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں. پھر انہوں نے قصیدہ اطیب النغم لکھا شاہ ولی اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں. تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، قصیدہ اطیب النغم کا. اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ ایک مرتبہ میلاد شریف کا جلوس تھا، جیسے قصیدہ بردہ شریف پڑھا گیا تو آپ فٹافٹ، مریض تھے اور چارپائی کے اوپر تھے، تو آپ فٹافٹ دوڑے اور دوڑ کر چھت کے اوپر کھڑے ہو کر، اور 12 ربیع الاول کا جلوس تھا، اس کو دیکھنے لگے. تو خلیفہ مختار صاحب دوڑے آئے کرسی لے کر، چونکہ آپ نحیف تھے، نزار تھے، تو انہوں نے کرسی رکھی. لیکن جتنی دیر وہ جلوس کھڑا رہا اور قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا رہا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور کھڑے ہو کر ادب سے سن رہے تھے. تو بے شمار مشابہتیں ہیں. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی شخصیت کے چند نمایاں اوصاف ہمارے سامنے بیان فرمائے. خصوصاً آپ کے عشق رسول اور آپ کے محبت الہی کا جو پہلو آپ نے بیان کیا وہ آج کے اس دور میں غور طلب ہے.
جی ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں. جو ڈاکٹر صاحب نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے عشق الہی اور محبت الہی، کیونکہ یہ دونوں تقریباً لازم و ملزوم ہیں. اگر محبت الہی ہوگی تو محبت الہی تقاضا کرتی ہے حب رسول کا، حب رسول ہوگی تو وہ آپ کا دامن تھام کر حب الہی تک رسائی آسان بنا دے گی، بلکہ یقینی بنا دے گی. چونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں تو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی شخصیت سے، آپ کی عملی زندگی سے آپ ہمارے ناظرین کے سامنے کوئی ایسا واقعہ بیان فرمائیں کہ جس سے حضور ضیاء الامت کا عشق رسول واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائے. جناب علی، حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی زندگی کی بے شمار جہتیں ہیں، اور ہر جہت اپنے اندر بہت ساری خوبصورتیاں رکھتی ہے، مگر آپ کی زندگی کی یہ جو جہت ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب کے اوپر غالب ہے. آپ کے دل میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ کی جو خمیر تھا وہ عشق مصطفیٰ سے گندھا ہوا تھا تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا. اگر آپ کی زندگی کے اوپر نظر ڈالی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی ساری زندگی اس سے عبارت نظر آتی ہے. آپ کی ہر ادا وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھی. دورہ حدیث شریف میں ہمارے استاد تھے جناب شیخ الحدیث قاضی محمد ایوب صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دورہ حدیث شریف پڑھانا شروع کیا اور مجھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بار بار پڑھنے کا موقع ملا اور ان کے اوپر غور کرنے کا موقع ملا، تو میں جب بھی نئی حدیث پڑھتا تو میں اس کو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی زندگی میں دیکھتا کہ کیا حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی زندگی جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مطابق ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وقت گزرتا رہا، حضور ضیاء الامت کے ہر عمل کی کہیں نہ کہیں حدیث پاک سے اس کی توجیہ مل جاتی تھی. حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کا ایک عمل اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ عصر کی نماز کے بعد ہمیشہ اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو مجھے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے اس عمل کی حدیث پاک میں کہیں توجیہ نہیں مل رہی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک دن میری نظر سے یہ حدیث پاک گزری کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اکثر اوقات عصر کے بعد گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو اس طرح حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کی ہر ادا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق تھی، اور یہی کسی کے ساتھ محبت اور عشق کا تقاضا ہوتا ہے. میں یہاں پہ ایک دو اور چیزوں کا اضافہ کرتا ہوں. آپ تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں. اگر آپ تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو کوئی صفحہ ایسا خالی نظر نہیں آئے گا جہاں حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے عشق مصطفیٰ کی بات نہ کی ہو، محبت مصطفیٰ کی بات نہ کی ہو. ضیاء النبی شریف کو دیکھ لیں، ضیاء حرم کو دیکھ لیں، آپ کے مقالات کو دیکھ لیں، سنت خیر الانام کو دیکھ لیں. بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو عشق مصطفیٰ ہے وہی ایمان کی روح ہے. ہمارے ادارے صبح نور پبلیکیشن نے آپ کے اقوال کے اوپر کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے جیت کی جانب. میں اس میں سے
آپ نے جو عشق کے بارے میں فرمایا ہے ان میں سے چند ایک جملے صرف آپ کو سناتا ہوں۔ ایک موقع پر آپ فرماتے ہیں جو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت محسوس نہیں کرتا وہ یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالیٰ سے بھی محبت نہیں۔ ایک اور موقع پر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلا کر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگا کریں۔ پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ہمارے پاس دونوں جہاں کا سرمایہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کچھ نہیں۔ بہت خوب۔ فرماتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ ایمان کا لطف ہی تب آتا ہے جب دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا شعلہ زن ہو۔ آخری بات بیان کرتا ہوں، ہماری پسند و ناپسند حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند و ناپسند پر منحصر ہونی چاہیے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ ہماری پسند، جو آپ کو ناپسند وہ ہماری ناپسند۔ حضور ذل امت علیہ رحمہ کی ساری زندگی اسی سے عبارت تھی۔ جی اجاز صاحب، بلا شبہ آپ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ عشق اور محبت اگر اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو اس صورت میں اطاعت انسان کی دیکھنی پڑتی ہے کہ انسان اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار کس قدر ہے۔ وہ ایک عربی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ لان المحب لمن یحب مطاع، کہ اگر تیری محبت سچی ہے تو پھر تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب ہوتا ہی وہ ہے جو ہر کام میں اپنے محبوب کی اتباع و پیروی کرتا ہے۔ اور یقیناً حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی مکمل پوری زندگی جو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعبیر تھی اور ہمیں نظر بھی آتی تھی، اس کے پیچھے جو عنصر کار فرما تھا وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھا۔ اور جیسے آپ نے ابھی اپنے ادارے صبح نور پبلیکیشن سے شائع کردہ کتاب جیت کی جانب کا تذکرہ فرمایا، اور اس میں جو آپ نے آخر میں بالکل ایک کوٹ حضور ضیاء الامت کا آپ نے ہمارے سامنے ہماری سماعتوں کی نظر کیا کہ جو محبوب کی پسندیدہ شے ہو وہی ہماری پسندیدہ شے ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاتی ہے، منسلک ہو جاتی ہے، بطور مسلمان ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر اس چیز کی محبت کو اپنے دلوں میں بسائیں اور اس کا احترام اور اس کے تقدس کا خصوصی طور پہ لحاظ اور خیال رکھیں۔ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے ساری زندگی خود بھی اس پہ عمل کیا، اور سادات کرام اہل بیت اطہار کے وہ افراد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، چونکہ ان کا بھی خاندانی طور پہ نسبی طور پہ خونی رشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مضبوط ہے اور منسلک ہو چکا ہے، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بھی ان کا اسی طرح سے احترام کریں، اسی طرح سے ان کی تقدیس اور حرمت کا خیال رکھیں۔ لہٰذا ہم چاہیں گے کہ آج کی اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کا سادات کرام کے ساتھ احترام اور اکرام اور توقیر و تعظیم کا جو ایک تعلق تھا، آپ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جناب علی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ جو عاشق ہوتا ہے، جو محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے محبوب کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوتا ہے وہ اس ہر چیز کا از حد احترام کرتا ہے، اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو ایسے ہی حضور ذل امت علیہ رحمہ اہل بیت اطہار کے بارے میں، چونکہ ان کا ایک خصوصی تعلق، خصوصی نسبت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، تو آپ ان کا حد درجہ احترام، ان کا حد درجہ خیال رکھتے تھے۔ میں اس کی دو عملی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور ذل امت علیہ رحمہ اپنے ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پیرا شریف کا ایک نظم اور ضبط مقرر کر رکھا تھا، انہی قواعد و ضوابط کے مطابق آپ اپنے ادارے کو چلاتے تھے۔ مگر جہاں آپ
ان قواعد و ضوابط کی مکمل پاسداری کرتے تھے، وہاں آپ نے دو ایکسپیشنل کیسز بھی رکھے ہوئے تھے، وہاں ان کو استثناء حاصل تھی۔ ایک وہ یہ تھی کہ اگر رولز اور ریگولیشن سے ہٹ کے بھی کوئی سید زادہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں داخلہ کے لیے آتا تو آپ اس کو انکار نہیں فرماتے تھے، بلکہ اس کو دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں لازمی داخلہ دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ سے کثیر تعداد میں سادات نے استفادہ کیا ہے۔ ایسے ہی چونکہ حضور ضیاء الامت کا سلسلہ طریقت سلسلہ چشتیہ میں ہے اور آپ کی بیعت سیال شریف سے تھی، تو جو بھی سیال شریف کی نسبت سے کوئی بندہ سیال شریف کا حوالہ لے کے آتا یا وہاں سے سفارش لے کے آتا تو حضور ضیاء الامت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں اسے بھی داخلے سے انکار نہیں فرماتے تھے۔ ایسے ہی ایک موقع پر ایک بہت بڑا پروگرام وزیر آباد میں ہو رہا تھا، اس میں بڑے بڑے علماء، خطباء اور واعظین تشریف فرما تھے، اور ایک کثیر تعداد میں وہاں عوام کا جمع غفیر تھا۔ وہاں جب حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کو خطاب کے لیے دعوت دی گئی تو جو نقیب تھے انہوں نے آپ کے نام کے ساتھ سید کا لفظ لگا دیا، یعنی آپ کو یوں کہہ کر پکارا کہ میں اب دعوت دیتا ہوں مفکر اسلام، مفسر قرآن حضرت سید پیر محمد کرم شاہ الازہری علیہ رحمہ کو۔ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ جب مائک کے سامنے آئے تو آپ نے برہملہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب سن لیں، میں سید نہیں ہوں، میں تو سادات کا خادم ہوں۔ جناب علی، اس سے بڑھ کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ خدمت، ان کے ساتھ انس، ان کا ادب اور احترام، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی اعجاز صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے سادات کرام کے احترام اور تکریم کی عمدہ مثال بیان فرمائی، اور خصوصی طور پہ یہ جو اتنے لوگوں کے سامنے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا کہ میں سید نہیں ہوں بلکہ آل رسول کا ادنا سا غلام ہوں، یہ کوئی پیر نہیں کر سکتا بلکہ صوفی باصفا ہی کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ بلا شبہ نابغہ روزگار تھے اور یکتائے زمانہ تھے۔ ڈاکٹر صاحب، غالباً یہی وہ فکر تھی کہ جس کی وجہ سے حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے ملک عزیز پاکستان میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جیسے عظیم ادارے کو قائم کیا۔ آپ کس طرح سے اس چیز کو جائزہ لیتے ہیں کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء اور دیگر مذہبی اداروں میں علم حاصل کرنے والے طلباء، ان دونوں میں کون سی چیز ممتاز کرتی ہے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کے طلباء کو؟ جی بلا شبہ جہاں علم اور خانقاہ ساتھ ساتھ چلتے ہوں وہاں کے تربیت یافتہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، اور اگر مربی اور شیخ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہو تو پھر جو شخصیات کی تہذیب و تدوین ہوتی ہے، جس طرح کتابوں کی تہذیب و تدوین ہوتی ہے نا، یہ بیٹھے ہیں صبح نور کے سی او صاحب، انہیں پتہ ہے، اسی طرح شخصیات کی تہذیب و تدوین ہوتی ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے شخصیات کی تہذیب و تدوین کی ہے۔ اچھا، جو اس تہذیب و تدوین کے مرحلے سے شخصیات گزر کر آتی ہیں ان کی چند نمایاں خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی بحیرہ شریف کے فارغ التحصیل علماء کی۔ ان میں سے ایک تو فکری توازن ہے، ان کو کسی جگہ بھیج دیں، کسی ادارے میں بھیج دیں، کسی مسلک کے بندے کے ساتھ بٹھا دیں
وہ مسائل پیدا نہیں کرے گا، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ واہ، یہ وہ توازن ہے۔ اور آپ دیکھ لیں بحیرہ شریف سے فارغ التحصیل علماء جہاں بھی ہیں ان کی وجہ سے فتنہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ وہ فتنے کو دور کریں گے۔ اور خوبصورت بات۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، باقی جتنے بھی مدارس سے لوگ آتے ہیں یا جتنے نقطہ نظر سے لوگ آتے ہیں وہ اپنے خول سے باہر نہیں نکلتے، مسلک کے خول سے، نقطہ نظر کے خول سے، مشرب کے خول سے، ٹھیک۔ لیکن بحیرہ شریف سے پڑھا ہوا آدمی، اس کے سامنے امت ہوتی ہے، اس کے سامنے اسلام ہوتا ہے۔ اور جب حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اس کے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تھے تو آپ اعلان فرماتے تھے تو شروع یہاں سے کرتے تھے، ملت اسلامیہ کا ادنا خادم کرم شاہ آپ سے مخاطب ہے۔ اور واقعتاً لگتا تھا کہ پورا وجود اس کا گواہ اس کی گواہی دے رہا ہو۔ کیا بات۔ تو جو بحیرہ شریف سے پڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کی بات کو لے کر چلتے ہیں، امت کا سوچتے ہیں، انٹرنیشنل سینیریو میں بھی دیکھتے ہیں اور ملک کے حالات کو بھی، اور ملک سے بھی محبت اور امت سے بھی محبت۔ ایسا تیسرا، وہ رہتے کیسے ہیں؟ بے شمار ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو ایسے اداروں میں گئے ہیں جہاں ان کے علاوہ کوئی دوسرا اپنے نقطہ نظر کا ہے ہی نہیں، اپنے مسلک کا بندہ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ ایسے رہتے ہیں جیسے خوشبو رہتی ہے۔ خوشبو نہ پکڑی جاتی ہے نہ اس کا کوئی وزن ہوتا ہے، ہاں لیکن محسوس کی جاتی ہے اور اچھی محسوس کی کیا جاتی ہے، خوبصورت بات۔ تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اور اس طرح اور بھی بے شمار۔ اچھا، پھر میں ایک دفعہ ملا، یاد ہے مجھے، مفتی زبیر صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، وصال فرما گئے، امان ٹون میں سے آگے وہ ان کا ادارہ بھی تھا۔ میں ایک دن گیا ان سے ملا، تو جیسے ہی میں ملا نا تو ملنے کے بعد مجھے انہوں نے فوراً پوچھا، آپ بحیرہ شریف تو نہیں پڑھتے؟ تو آپ اندازہ لگا لیں یہ ادب آداب ہے جو ہمارے مزاج کا حصہ ہیں، اس وجہ سے دیکھنے والا عالم پہچان لیتا ہے یہ جو ادب آداب ہیں یہ ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے میں پڑھے ہوئے انسان کے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی خانقاہ کا تذکرہ فرمایا۔ آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ خانقاہی نظام کا احیاء کیا جائے۔ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے آستانہ عالیہ بحیرہ شریف اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف جیسے نمایاں اداروں میں بطور مرشد طریقت کس طرح سے خدمات انجام دی اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے دور کا جنید کہا جائے، جنید وقت، تو اس میں مبالغہ نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی ساری فکر پڑھیں، وہ کہتے ہیں کہ تصوف یہ ہے کہ دائیں ہاتھ میں قرآن ہو، بائیں ہاتھ میں سنت ہو۔ اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ شخصیت دیکھیں، آپ کا ادارہ دیکھیں، آپ کی شخصیت میں اور آپ کے ادارے میں کرامات غالب نہیں ہیں، علم غالب ہے، دلیل غالب ہے۔ یاد رکھیں، دلیل اور علم اپنے بھی تسلیم کرتے ہیں، غیر بھی تسلیم کرتے ہیں، اور کرامات صرف عقیدت مند مانتے ہوتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو کرامات نہیں ملیں گی، ہیں حالانکہ، لیکن وہاں کرامات بیان نہیں ہوتی، وہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ استشراق کے رد کے لیے ضیاء النبی کی آخری 2 جلدیں بڑی زبردست ہیں، جہاں فکری افراط و تفریط اور فرقہ واریت کے زہر کو ختم کرنے کے لیے ضیاء القرآن ضرور پڑھیں۔ اگر امت کا درد محسوس کرنا ہے تو ضیاء حرم کے سرے دل برا پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ وہ درد ہے۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں بطور مرشد طریقت، آپ تصوف کیا ہے؟ تصوف استقامت کا نام ہے، اور استقامت سب سے بڑی کرامت۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کا مقام کرامت سے بڑا ہوتا ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے پوری استقامت کے ساتھ 19 سال لگا کر ضیاء القرآن جو سامنے لائے ہیں، اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ بھی نظامی، چشتی نظامی، آپ خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ اپنے مریدین اور اپنے متوسلین کی تربیت کس نہج سے کرتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ کرامت کے 100 درجے ہیں، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ طریقت کے 100 درجے ہیں، اور جس میں کرامت کا 17واں درجہ ہے۔ فرمایا اگر کرامت تک کی محدود رہ جاؤ گے تو پھر باقی 83 درجے ان پر ترقی کس طرح سے ہوگی؟ جو لوگ صرف کرامت پر انحصار کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا نقطہ نظر داؤ پر لگ جاتا ہے۔ کرامات تو ثمرہ ہوتی ہیں نا، ایک ثمرات جب آتے ہیں، جب بندہ محنت کرتا ہے، گولڈ میڈل ہے، سلور میڈل ہے، براؤن میڈل ہے، یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔
لیکن یہ حاصل نہیں ہوتی، یہ مقصود نہیں ہوتی، اور جب کرامات گھر گھر سنائی جائیں تو تصوف پھر بدنام ہوگا۔ پھر بطور مرشد طریقت جو آپ کا کام ہے، آپ نے اپنے ارادت مندوں میں جو جذبہ پھونکا ہے نا، وہ وہی جذبہ ہے جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں پھونکا ہے۔ ادارے بنائے ہیں، مریدوں نے بھی ادارے بنائے ہیں، شاگردوں نے بھی ادارے بنائے ہیں۔ جہاں شاگرد ادارہ بنا رہا ہے، مرید اس کی معاونت کر رہے ہیں۔ جہاں مرید ادارہ بنا رہا ہے، شاگرد خدمات پیش کرنے کے لیے جو ہے وہ حاضر ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے اس عہد کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے عہد کا علم مسلمان نہیں ہے، اس عہد کے علم کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ اسے تزکیہ کی بھٹی سے گزارا جائے، جس طرح ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عہد کے علم کو مسلمان کیا، اور آپ کے ادارے سے پڑھے ہوئے لوگ آج سوسائٹی کے لیے نفع بخش ہیں۔ اور اگر علم کو تزکیے سے نہ گزارا جائے تو یقیناً وہ ایک سرکش گھوڑے کی طرح ہے، جس کی طرف مولانا روم نے اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، علم را بر تن زنی مارے بود۔ وہ علم جسے جسم پروری کا ذریعہ بنا لیا جائے، وہ قدم قدم پر سانپ بن کر انسان کو ڈستا ہے۔ علم را بر جاں زنی یار بود، اور وہ علم جس کے سوتے دل سے پھوٹتے ہوں، روح سے جس کا تعلق ہو، تو وہ قدم قدم پر دوست بن کر انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اللہ کی خشیت کے حامل صرف صاحبان علم ہی ہوتے ہیں۔ یعنی وہ علم جو اللہ کی خشیت پیدا کرے، وہ علم نفع بخش ہے۔ اور ایک خشیت ہے، خوف ہے، خوف ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، خشیت حیا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو صاحبان علم ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، تو وہ حیا ان کے اوپر غالب ہوتی ہے کہ ہم رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بطور مرشد طریقت جو سب سے بڑا کام ہے، جو سلسلہ چشتیہ کا ایک امتیازی وصف ہے، کہ چشتی خانقاہوں میں حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ تک ہمیشہ علم غالب رہا ہے، اور جس خانقاہ میں علم غالب رہا ہے، وہ سیال شریف کی ہو یا گولڈ شریف کی ہو، اس کے اثرات ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جس خانقاہ سے علم رخصت ہوا ہے، وہاں بد عقیدگی کے گہرے سائے اور گمراہی اور لا یعنی چیزوں میں جو ہے وہ لوگ گھر گئے ہیں، اور اس کا تصوف کو بھی نقصان ہوا ہے، خانقاہوں کو بھی نقصان ہوا ہے، اور بحیثیت ایک صوفی ہونے کے مشرب کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی روشنی میں کہ ہم خانقاہوں کا ناطہ علم سے جوڑیں، اور علم کا ناطہ خانقاہوں سے جوڑیں، تاکہ وہاں سے نکلے ہوئے لوگ انسانیت کے لیے بھی اور وطن کے لیے بھی نفع بخش ثابت ہو سکیں۔ ناظرین محترم، یہ کائنات ایک حسین و جمیل گلدستے کی مانند ہے۔ کائنات کو اگر بغور دیکھا جائے تو خالق کائنات کی جلوہ فرمائیوں کا بخوبی ادراک ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان بھی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم شاہکار ہے، اور اسی کائنات میں وجود پا رہا ہے اور نشو و نما پا رہا ہے۔ کئی طرح کے انسان دنیا میں آتے ہیں، کئی تو ایسے بھی ہیں کہ جن کا قصہ نام بھی ختم ہو جاتا ہے، جو قصہ پرینہ بن چکے ہوتے ہیں، لیکن کئی اللہ کے ایسے بھی مردان حر ہوتے ہیں کہ صدیاں گزر جاتی ہیں لیکن ان کا نام زندہ و جاوید رہتا ہے۔ خوشبختیاں ان کے ماتھے کا جھومر بنتی ہیں، سعادتیں ان کا استقبال کرتی ہیں، گلوں کی پتیاں انہی کے پائے نازنین کے بوسے کا شرف حاصل کرتی ہیں، جو ملت کی ناؤ کو تند و تیز موجوں سے بحفاظت نکالنے میں سرگرداں رہتے ہیں۔ بلا شبہ حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ کی شخصیت کو جب ہم ان ساری تعلیمات اور ساری گفتگو کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اس کا لب لباب اور خلاصہ یوں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ ایک فرد نہیں تھے، بلکہ اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ وہ ایسے مد مجاہد تھے کہ جنہوں نے اس امت کو ضیاء القرآن کی صورت میں 5 جلدوں پر مشتمل تفسیر قرآن سے روشناس کروایا۔ وہ ایسے مرد مومن تھے کہ جنہوں نے ضیاء النبی کی صورت میں 7 جلدوں پر مشتمل سیرت کی ایک جامع اور مانع کتاب عطا فرمائی۔
اور سیرت بیان کرتے کرتے مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات دینے کی بھی ربش ڈالی۔ وہ ایسے مرد کامل اور پیر کامل تھے کہ جنہوں نے خانقاہ کے ساتھ ادارے کو وابستہ کیا اور لوگوں سے نذرانے وصول نہیں کیے، بلکہ لوگوں سے یہی مطالبہ کیا کہ مجھے اپنے بیٹے دو تاکہ میں انہیں مستقبل کے لیے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کا خادم اور غلام بنا کے دنیا کے سامنے پیش کروں۔ ناظرین محترم، آج کے اس دور میں بلا شبہ ہمیں ایسے مرشد، ایسے رہبر طریقت اور ہمیں ایسے پیر شریعت کی ضرورت ہے کہ جو آج بھی امت کو فرقہ واریت کے طوفان سے نکال کر اتحاد اور باہمی یگانگت کے ساتھ مضبوط کرے، اور جو آج بھی امت کو باہمی رواداری کے اصولوں پر قائم کر سکے۔ ناظرین محترم، ہر سال 19-20 محرم الحرام کو حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مبارک دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں تزک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امسال بھی 19-20 محرم الحرام بروز منگل بدھ کو آپ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریبات منعقد ہوں گی۔ تمام ناظرین و سامعین سے میری یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ آپ کاشانہ ضیاء الامت پہ ضرور حاضر ہوں اور وہاں جا کے علم و معرفت کی جو انوار برس رہے ہیں ان کا ضرور مشاہدہ کریں۔ جو تشنگان علم و معرفت ہیں اس در پہ آتے ہیں تو اپنی تشنگی کو بجھا کے جاتے ہیں، جو کسی بھی طرح سے پیاسے ہوتے ہیں وہاں پہ آتے ہیں تو اپنے مشام جاں کو شراب طہور سے معطر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔